اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کی 3 آیتیں 9، 10 اور 11 تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ام حسیبتا، حمزہ کو میم سے ملائیں گے۔ جب میم ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں، مطلب کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کرتے ہیں۔ اس کو اظہار شفوی بھی کہتے ہیں۔ ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ سین کو با سے ملائیں گے، با ساکن ہے۔ جب با ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر کلکلا کرتے ہیں۔ کلکلا کہتے ہیں آواز کے پلٹنے کو۔ حسب، یہ والی جو آواز آ رہی ہے با میں اینڈ میں، اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ تا کے اوپر زبر ہے، زبر زیر اور پیش کو ہمیشہ جلدی پڑھتے ہیں، کبھی بھی کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ ان حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں نون پر تشدید آتا ہے وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر چھپا کر رکھنا۔ ان اصحاب حمزہ کو صاد سے ملائیں گے۔ صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، مستعلیہ موٹے حروف کو کہتے ہیں، تو صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف کہتے ہیں عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا۔ جتنی دیر تک ہم کھلی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو الف کہتے ہیں۔ با کو لام سے ملائیں گے۔ کاف باریک کاف ہے، باریک پڑھا جائے گا۔ کاف کو ہا سے ملائیں گے، یہ ہا بھی حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے۔ فا کے نیچے زیر ہے تو جلدی پڑھیں گے۔ اصحاب الکہف، واو کو را سے ملائیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ والرقیم، قاف کے نیچے زیر ہے، قاف بھی مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے، یہاں چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے، تو جب بھی یہ کسی آیت کے درمیان میں آتا ہے وہاں پر ہم رکتے نہیں ہیں، رکے بغیر آگے پڑھیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر اگر ہم والرقیم پر رکیں گے تو صحیح نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں رکے بغیر آگے جانا ہے۔ والرقیم کانو، کاف باریک ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کانو، نو یہ اینڈ میں نو والی آواز نہیں آنی چاہیے، نو واو کی آواز آئے گی۔ کانو میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوتا۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آیاتینا، یہاں بھی آیاتینا یہ آواز نہیں آئے گی، نا یہ والی آواز آنی چاہیے۔ عجبا، عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ جیم جلدی پڑھیں گے۔ پا کے اوپر تنوین ہے، یہاں پر وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب ہم سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رکیں گے تو یہاں پر 1 زبر آئے گی اور الف مد پر سانس کو روکیں گے۔ عجبا اذ اول فتیۃ، حمزہ کے نیچے زیر ہے، حمزہ کو زال سے ملائیں گے، زال نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ پھر حمزہ کے اوپر زبر ہے، واو کو لام سے ملائیں گے۔ فا کے نیچے زیر ہے، تا ساکن ہے، تا ساکن ہو تو وہاں پر ہم ہمس کرتے ہیں۔ ہمس کہتے ہیں سانس کے جاری رہنے کو۔ فتیاتو، یا کے اوپر زبر، یا کو جلدی پڑھیں گے، لام کو لام سے ملائیں گے۔ کاف باریک ہے، کاف کو ہا سے حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ قاف کے اوپر زبر ہے،
قاف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، خالی الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را کو با سے ملائیں گے، با کو مضبوطی سے ادا کریں گے، نون کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اس مد کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں، جب بھی مد کے بعد حمزہ آتا ہے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، تو ہم اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربنا ربنا آتینا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من لدنک، نون ساکن کے بعد لام آتا ہے تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں، ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، صرف ادغام کریں گے، غنہ نہیں ہوگا۔ تو جب ادغام ہوگا تو نون ساکن کی آواز کو لام اور میم میں جذب کر دیں گے، نون کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے تو زیادہ زور لام کے اوپر ہوگا۔ من لدنک، من لدنک، دال کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، اخفا کہتے ہیں آواز کو چھپا کر پڑھنے کو۔ من لدنک، نون ساکن کے پر اخفا ہوگا، کاف باریک ہے تو باریک پڑھا جائے گا۔ رحمتا و، رحمتا و، را کو خا سے ملائیں گے، را موٹا پڑھیں گے، خا حلق سے ادا کریں گے، تا کے اوپر تنوین ہے، آگے واو آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے۔ رحمتا و حی، حی، ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا، یا کے اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے ادا ہوگا، حمزہ ساکن ہے تو یہ حمزہ ساکن کی آواز بھی ہلکی سی جھٹکے والی ہوتی ہے۔ حی، حی لنا، لنا، لام کو جلدی پڑھیں گے، لانا نہیں کریں گے ورنہ غلط ہو جائے گا، نون کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں بھی لانا، نا، اینڈ میں یہ والی آواز نہ آئے، لانا، لانا، من امرینا، من، میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا، حمزہ کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن پر اظہار ہوگا یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، شین کو بھی جلدی ادا کریں گے، دال کے اوپر تنوین ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو ایک زبر کو ادا کریں گے اور الف مد پر سانس کو توڑیں گے۔ من امرینا رشدا، فضربنا، فضربنا، فا کو ہونٹوں سے ادا کریں گے، ضاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کو با سے ملائیں گے، با ساکن ہے، کلکلا ہوگا، نون کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کے اوپر زبر ہے، عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، مد ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے تو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی آذانہم، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا، میم ساکن ہے تو میم پر اظہار شفوی ہوگا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، فا کو لام سے ملائیں گے، کاف کو ہا سے، کاف باریک ہے تو باریک ادا ہوگا، ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا کریں گے۔ سینین، سینین، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی کی آواز آئے گی، یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، جلدی ادا ہوگا۔ عددا، عددا، عین حروف ہلکی، حلق سے ادا ہوگا، دال کے اوپر تنوین ہے، آگے خالی الف ہے، پھر وقف کی علامت ہے، رکیں گے، ایک زبر کو ادا کریں گے اور الف مد پر سانس کو توڑیں گے۔
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا جزاک اللہ خیرا کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔